برطانیہ کے وزیر خارجہ بیفن نے اس کانفرنس کی صدارت کی۔ اس نے مشہور یہودی لیڈر وائز مین اور یہودی وفد کے ساتھ خفیہ بات چیت کی اور ان کے سامنے 3 سال سے 10 سال تک کے لیے ایک عارضی نگراں حکومت قائم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، اور اس انتقالی مدت کے دوران یہودی حکومت کے قیام کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ لیکن وزیر خارجہ بیفن اس منصوبے کو عملی شکل دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ امریکی صدر تردمان موریسون منصوبے کا بھی انکار کر دیا اور اینگلو امریکن کمیشن کی سفارشات کو منوعاً نافذ کرنے کا مطالبہ کیا، اور اس طرح امریکہ نے برطانیہ کو اس بات کے لیے مجبور کیا کہ وہ مسئلہ فلسطین سے اپنا ہاتھ کھینچ لے۔ 14 فروری 1947 کو لندن کانفرنس کے دوسرے دور کے ختم ہونے کے بعد وزیر بیفن نے حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں لے جانے کا اعلان کیا۔ فلسطین اقوام متحدہ میں۔ فلسطین کا مسئلہ 28 اپریل 1947 کو اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا۔ الغاری نے نیو یارک سے عرب مجلس اعلیٰ کے صدر کی خدمت میں 16 مئی 1947 کو ایک خصوصی رپورٹ روانہ کی، جس کا مضمون یہ تھا: اخبارات کی فلسطین مخالف پالیسی کے باوجود ہم بعض اخبارات اور مجلات تک اپنی بات کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مختلف اخبارات نے مسئلہ فلسطین سے متعلق چیزوں کو شائع کیا ہے، لیکن اگر فلسطینی وفد یہاں موجود نہ ہوتا تو یہ خبریں بھی شائع نہ ہوتی۔ ہم اپنے دشمنوں کے اخبارات کی مضبوط دیوار میں معمولی سا سوراخ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور شاید وفد کی سب سے اہم کامیابی یہ ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کی سیاسی کمیٹی کے سامنے مسئلہ فلسطین کو تفصیل سے پیش کیا ہے، اور اس سے 2 بار گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ میں اعلیٰ عرب مجلس کے نمائندے ہنری کینٹن نے اختصار کے ساتھ مسئلہ فلسطین کو مختلف ممالک کے نمائندوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے عربوں کے ساتھ برطانیہ کے کیے گئے وعدوں کو یاد دلایا اور اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا کہ فلسطین میں تمام تر اضطراب و فساد کی اصل وجہ اعلان بلفور ہے، جو اتحادی ممالک کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے برعکس ہے، اور اس کا ولسن 14 کے ساتھ کیے گئے معاہدے اور عصبۃ الامم کے معاہدے کی 22ویں شق سے بھی ٹکراؤ ہے۔ اور انہوں نے فلسطین کی مکمل آزادی کا مطالبہ کیا، اور آپ نے اقوام متحدہ کی طرف سے بھیجے جانے والے تحقیقاتی کمیشن کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ الجھا ہوا مسئلہ تمام تمدن یافتہ اقوام عالم کے باہمی اتفاق و تعاون سے ہی سلجھایا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب ہنری کینٹن ایک قابل اور باصلاحیت آدمی تھا۔ آپ نے اپنے ملک کے مسئلے کو مدلل اور قانونی انداز میں پیش کیا، لیکن اقوام متحدہ کو تو کوئی دوسرا ہی مقصد تھا کہ فلسطین میں کس طرح جلد از جلد یہودی مملکت قائم کر دی جائے۔ چنانچہ 28 اپریل 1947 کو اس مقصد کے پیش نظر اس علاقے کی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے آنسکوب کمیشن کو بھیجا گیا۔ آنسکوب کمیشن آسٹریا، کینیڈا، چیکو سلواکیہ، گواتیمالا، ہندوستان، ہالینڈ، ایران، پیرو، سوئٹزرلینڈ، نوراگوا اور یوگوسلاویہ جیسے 11 ممالک کے نمائندوں پر مشتمل یہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیشن نے اعلان کیا کہ ان کا مقصد یورپ میں مظلوم یہودی بستیوں کا دورہ کرنا اور ان کی آبادکاری کے سلسلے میں غور و خوض کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب مجلس نے اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ اس کا مقصد فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کو آباد کرنا تھا۔ 22 جولائی 1947 کو اس کمیشن نے لبنان میں عرب ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی اور پھر اپنی رپورٹ میں ان نکات کو شامل کیا۔ نمبر 1، فلسطین میں انتداب حکومت کو ختم کیا جائے اور اسے مکمل طور پر آزاد کیا جائے، اور اس انتقالی مدت کے دوران یہاں کی عبوری حکومت اقوام متحدہ کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ اکثریت کے فارمولے کے تحت فلسطین کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا: عربی مملکت، یہودی مملکت اور اقوام متحدہ کے زیر انتظام ایک بین الاقوامی علاقہ۔ عرب مملکت، جس میں مغربی جلیل، نابلس کے پہاڑی علاقے، اسدود اور مصری سرحد کے درمیان ساحلی علاقے، منطقہ خلیل، قدس کے پہاڑ اور اردن کا غار علاقہ شامل تھا۔ اس کا پورا رقبہ 4476 مربع میل تھا، جو پورے فلسطین کے رقبے کا تقریباً 42.88% تھا۔ اس پورے علاقے میں یہودیوں کی آبادی کا رقبہ 0.84% سے زیادہ نہیں تھا۔ یہاں یہودیوں کی تعداد صرف 10,000 تھی، جبکہ عربوں کی تعداد 7,25,000 تھی۔ یہودی مملکت میں
مشرقی جلیل، ابن عامر کے زرخیز علاقے، بہت بڑا ساحلی علاقہ اور نقب شامل تھا جس کی پیمائش 5893 مربع میل تھی، اور اس علاقے میں یہودیوں کی ملکیت 9.38% سے زیادہ نہیں تھی، اور اس پورے علاقے میں یہودیوں کی تعداد بھی عربوں کے مقابلے میں صرف 1000 زیادہ تھی۔ عرب باشندوں کی تعداد 4,97,000 تھی، جبکہ یہودیوں کی تعداد 4,98,000 تھی۔ بین الاقوامی علاقے میں قدس، بیت اللحم اور قدس کے باہر اور اندر کے تمام مقدس مذہبی مقامات شامل تھے۔ اس کمیشن نے اس علاقے کو اقوام متحدہ کے زیر انتظام رکھنے کی سفارش کی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس کا علاقہ فلسطین کے پورے رقبے کا صرف 0.65% تھا، یعنی اس کا کل رقبہ صرف 68 مربع میل تھا۔ نمبر 3، اقلیت کا فارمولہ۔ اس کمیشن نے 2 مستقل حکومتیں قائم کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی دونوں کے اتحاد و اشتراک سے ایک اتحاد حکومت قائم کرنے کی سفارش بھی کی جس کا دارالسلطنت قدس ہو۔ ملک کے خارجی معاملات، اقتصادی و دفاعی امور کی نگرانی اتحادی حکومت کرے گی اور ملک کے صدر کا انتخاب مجلس اتحاد کرے گی، اور جہاں تک یہودی ہجرت کا تعلق ہے تو اس کی اجازت صرف یہودی علاقے میں دی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے 9 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے گی جس میں عرب، یہودی اور اقوام متحدہ تینوں کے برابر ممبر ہوں گے۔ عربوں کا رد عمل۔ عرب مجلس اعلیٰ۔ سب سے پہلے ان سفارشات پر عرب مجلس اعلیٰ نے اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور 1 ستمبر 1947 کو یہ بیان جاری کیا۔ یہ دونوں ہی تجویزیں عربوں کی خواہشات، ان کے مطالبات اور ان کے قومی معاہدوں کے بالکل برعکس ہیں۔ اسی طرح یہ تجاویز اقوام متحدہ کی قرارداد اور حق و انصاف کے تمام اصولوں کے منافی ہیں۔ ان دونوں تجاویز میں علاقائی خصوصیات اور تاریخی حقائق کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ فلسطین کے مسلمان اور عیسائی عربوں، عربی قوم اور پورے عالم اسلام کے حقوق پر دست درازی کی گئی ہے۔ ان تجاویز پر بات چیت یا مصالحت و مفاہمت کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اور عرب مجلس اعلیٰ ان تجاویز کا مطلق انکار اور تردید کرتی ہے۔ عرب لیگ۔ عرب لیگ نے اپنی پے در پے کئی میٹنگیں کی اور اپنی سفارشات اور قراردادوں کو جاری کیا۔ 16 ستمبر 1947 کو صوفر میں اپنی ایک میٹنگ کے بعد عرب لیگ نے اپنے تمام ممکن وسائل اور ذرائع کے ذریعے ان تجاویز کی مخالفت کرنے کی تجویز کو منظور کیا۔ تمام ہی عرب مملکتوں نے امریکہ اور برطانیہ سے اپنی شدید ناراضی کا اظہار کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ہر وہ تجویز جو فلسطین کو ایک مستقل طور پر آزاد ملک تسلیم کرنے کی مخالف ہو، ہم اس تجویز کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح 7 سے 15 اکتوبر 1947 کے درمیان عرب لیگ نے عالیہ میں منعقد ہونے والی اپنی کانفرنس میں بلودان کی خفیہ تجاویز پر عمل پیرا ہونے کی سفارش کی تھی۔ مسئلہ فلسطین کا اس کے سوا اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے کہ اسے ایک مستقل عرب مملکت میں تبدیل کر دیا جائے۔ برطانوی انفارمیشن بیورو کا سیکرٹری کلائون نے عرب کے رہنماؤں کو کسی طرح اپنے اعتماد میں لے لیا اور اس کانفرنس کی تجاویز کو ترتیب دینے کے پردے کے پیچھے سے اس نے مرکزی رول ادا کیا۔ اس کانفرنس کی اہم تجاویز: دمشق کے قریب کسی علاقے میں رضاکاروں کی فوجی تربیت کا ایک ٹریننگ کیمپ قائم کیا جائے، ایک ایسی تکنیکی فوجی کمیشن کو تشکیل دیا جائے جو فلسطین میں عربوں کے دفاع کی تدابیر پر غور کرے اور اس پر آنے والے مصارف کا اندازہ لگائے۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ ملک کے دفاع کے مقاصد کے حصول کے لیے 10 لاکھ مصری جنیبہ سے ایک ٹرسٹ قائم کیا جائے، اور اس فوجی کمیٹی کے لیے عراق سے میجر جنرل اسماعیل صفوت، شام سے عقید محمود ہندی، فلسطین سے صبحی خزرہ اور عزت دروزہ لبنان سے بریگیڈیئر شوکت شقید اور اردن سے بہجت تبارہ کو شامل کیا گیا۔ طٰہٰ ہاشمی کے سپرد رضاکاروں کی عمومی دیکھ بھال کی ذمہ داری دی گئی۔ اس فوجی کمیٹی نے عرب لیگ کے سامنے اپنی پہلی رپورٹ پیش کی۔ فلسطین میں یہودیوں کے پاس ایسے منظم فوجی، سیاسی اور انتظامی ادارے موجود ہیں جو کسی بھی وقت فلسطین کو ایک یہودی مملکت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس اس وقت 50 سے 70 ہزار افراد پر مشتمل فوج ہے، اور سمندری علاقوں سے بڑی بھاری مقدار میں ان کے پاس ہتھیار آ رہے ہیں۔
اور فلسطینی عربوں کی تمام تر فوجی قوتوں کا ان صہیونی طاقتوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ یہودی اکثریت والے علاقوں میں آباد 3,50,000 فلسطینیوں کو جنگ ہونے کی صورت میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں فوجی کمیشن یہ سفارش کرتی ہے کہ رضاکاروں کو بڑے پیمانے پر بھرتی کر کے ان کو فوجی ٹریننگ اور اسلحہ چلانے کی ٹریننگ دی جائے۔ فلسطین کے سرحدی علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے فوجی دستے تعینات کیے جائیں۔ ایک متحد اور عمومی عرب قیادت کو ابھارا جائے۔ فلسطینی عربوں کو بڑی مقدار میں اسلحہ فراہم کیا جائے۔ فلسطینی فوجوں کے لیے کم از کم 10 لاکھ دینار کی امداد فراہم کی جائے۔ مجاہدین کے لیے بڑی مقدار میں اسلحہ خریدنے اور سپلائی کرنے کے لیے عرب ملکوں سے مدد لی جائے۔ حتی المقدور ایسے جہاز حاصل کیے جائیں جن کی مدد سے سمندر اور خشکی میں یہودیوں کی فوجی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ مفتی حسینی کی تجاویز۔ مفتی حسینی نے عرب لیگ کے سامنے ایک دوسرا منصوبہ پیش کیا۔ فلسطین میں فوراً عرب حکومت قائم کر دی جائے، فلسطینی عربوں کو ہر طرح سے مسلح کیا جائے، مال اور اسلحے سے ان کی مدد کی جائے اور فلسطین میں دیگر باقاعدہ عرب فوجوں کو داخل ہونے سے روکا جائے۔ مفتی حسینی کا خیال تھا کہ معرکہ فلسطین سے فلسطینی فوجوں کو الگ کر کے عرب فوجوں کو داخل کرنا، جو برطانوی حکومت کی ماتحت تھیں، دراصل فلسطین کے خلاف ایک گہری سازش ہے، اور وقت نے آپ کے ان خیالات کو صحیح ثابت کر دیا۔ نقراشی مصری فوجوں کے معرکہ فلسطین میں داخل ہونے کا سخت مخالف تھا، لیکن مصری فوجوں کے داخل ہونے کے بعد نقراشی نے مصر کے کسی بڑے افسر سے رازدارانہ طور پر یہ بات کہی کہ انگریزوں نے ہمیں اس جنگ میں داخل ہونے پر اکسایا ہے اور اس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں جنگی ساز و سامان دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 1952 کے انقلاب کے بعد ایک فوجی عدالت میں اس نے اس راز سے پردہ اٹھایا، لیکن عرب لیگ اور شاہ عبداللہ دونوں نے اس منصوبے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ شاہ عبداللہ نے یہودی سرکاری ایجنسی کے نمائندے گولڈا مائر سے منہرالم میں واقع منزل نحاس روتھنبرگ میں ملاقات کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ تقسیم کے منصوبے کے مطابق عربوں کے لیے مخصوص علاقے کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہودی مملکت کے ساتھ امن اور دوستی کے تعلقات قائم کریں گے۔ اور انہوں نے گولڈا مائر کے ساتھ اپنی گفتگو اس بات پر ختم کی کہ ہم دونوں کو ایک ہی دشمن سے سامنا ہے اور وہی ہمارے منصوبوں کے درمیان رکاوٹ ہے، اور وہ مفتی حسینی ہیں۔ قرارداد نمبر 181۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے وعدہ وعید، دھمکی اور دباؤ کے ذریعے اس بات کی ہر ممکن کوشش کی کہ اقوام متحدہ کی جنرل کونسل میں تقسیم فلسطین کے منصوبے پر 2/3 حمایت حاصل کر لے، اور 29 نومبر 1947 کو آخر کار اسے اپنے ارادے میں کامیابی مل گئی۔ اقوام متحدہ کی تقسیم فلسطین قرارداد کے حق میں 33 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ اس تقسیم کے منصوبے کی حمایت کرنے والے ممالک میں سے کوئی ایک ملک بھی فلسطین کے قریب میں واقع نہیں تھا، بلکہ اس کی حمایت کرنے والے ممالک میں امریکہ اور سوویت یونین پیش تھے۔ 13 ممالک نے اس تقسیم کے خلاف ووٹ دیے، جن میں 6 عرب ممالک اور 4 اسلامی ممالک، افغانستان، پاکستان، ایران اور ترکی، اور 3 دیگر ممالک ہندوستان، یونان اور کیوبا شامل تھے۔ 10 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے اس عمل کو سرے سے دستوری قرار دیا ہی نہیں جا سکتا۔ آخر اسے قانونی کیوں کر قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ اس عمل کا اس عالمی ادارے کے مقاصد سے براہ راست ٹکراؤ ہے؟ یہ تو اسی مقصد کے لیے معرض وجود میں آیا تھا کہ تمام انسانوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرے، ہر چھوٹے بڑے ملک کی سالمیت و خود مختاری کو تحفظ فراہم کرے، لیکن اقوام متحدہ نے اپنی اس تجویز کے ذریعے فلسطینی عربوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا، جبکہ اس ملک میں ان کی اکثریت تھی اور ان کا یہ حق تھا کہ وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اقوام متحدہ کی ساکھ مجروح ہوئی۔ عرب لیگ کانفرنسیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل کونسل کے ذریعے تقسیم فلسطین کے منصوبے کو پاس کر دیے جانے کے بعد عرب لیگ نے 8 دسمبر 1948 کو ایک کانفرنس بلوائی اور ان تجاویز کو منظوری دی۔ فلسطین میں فوجی دستوں کو بندوق اور دیگر ہلکے پھلکے ہتھیار کی سپلائی کی جائے، دفاعی امور پر خرچ کرنے کے لیے 10 لاکھ جنیہ کے سرمایے سے ایک ٹرسٹ بنایا جائے، عرب رضاکاروں کو فوجی ٹریننگ کے لیے شام بھیجا جائے اور ٹریننگ کے بعد ان کو فلسطین بھیجا جائے، عرب حکومتوں سے اعانتیں وصول کی جائیں، امریکہ اور برطانیہ میں مسئلہ فلسطین کو اچھے انداز سے پیش کیا جائے،
فلسطینی کمیٹی کے نام سے عبد الرحمن عزام کی قیادت میں ایک نئی سیاسی پارٹی تشکیل دی جائے۔ مفتی حسینی بھی دیگر افراد کی طرح اس پارٹی کے محض ایک رکن تھے۔ فوجی کمیٹی دمشق منتقل ہو گئی اور اس نے فلسطین کے سرحدی علاقوں میں ہتھیاروں کی سپلائی تک اپنے کام کو محدود کر لیا۔ اس کمیٹی نے دمشق سے قریب ایک فوجی ٹریننگ کیمپ بھی قائم کر لیا تاکہ یہاں فلسطینی اور دیگر عرب رضاکاروں کو ٹریننگ دی جا سکے۔ ابھی اس ٹریننگ کیمپ نے رضاکاروں کی فوجی ٹریننگ کا کام اچھی طرح سے شروع بھی نہیں کیا تھا کہ جنرل کلائیون برطانیہ کی جانب سے عرب لیگ کے نام ایک خط لے کر حاضر ہوا، جس میں برطانوی حکومت نے فلسطینیوں کو اسلحہ فراہم کرنے اور ان کو فوجی ٹریننگ دینے پر سخت اعتراض کیا تھا، کیونکہ فلسطین میں اب تک برطانیہ کی حکومت قائم تھی۔ برطانیہ کی اس خواہش کا تمام عرب ملکوں نے احترام کیا۔ ان کیمپوں سے نوجوانوں کو رخصت کر دیا گیا، اسلحے کی سپلائی روک دی گئی اور فوجی ٹریننگ کیمپ کو بند کر دیا گیا۔ اس طرح برطانوی احکام کی مکمل اور مثالی اطاعت کی گئی، اور اس وقت عرب لیگ کے کسی لیڈر میں اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ جنرل کلائیون کو یاد دلاتا کہ حکومت برطانیہ ایک عرصے سے فلسطین میں یہودیوں کو فوجی ٹریننگ دینے اور ان کو اسلحہ فراہم کرنے کا کام انجام دیتی رہی ہے۔ اس طرح فلسطینی عربوں نے ایک اہم موقع کھو دیا، اور یہ ممکن تھا ان کی فوجی تربیت مستقبل میں ان کے اور یہودیوں کے مابین ہونے والی جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی۔ یہ تو فوجی ٹریننگ سے متعلق بات رہی۔ دوسری طرف برطانیہ نے یہودیوں کو اسلحہ اور سرمایہ فراہم کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تفصیلات سے قطع نظر فلسطینیوں کی عسکری کمیٹی کو دیگر عرب حکومتوں کی جانب سے 8 فروری 1948 تک جو اسلحے برآمد ہوئے، ان میں 4110 بندوقیں اور 18,09,000 کارتوس شامل تھے۔ لیکن ان اسلحوں کا جانچ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ زیادہ تر بندوقیں پرانی تھیں اور کارتوس استعمال کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اور یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ تمام عرب ملکوں نے معرکہ فلسطین کے لیے جو جنگی ساز و سامان فراہم کیا، وہ یہودیوں کی ایک بستی میں موجود اسلحے کے بھی برابر نہیں تھا، اور تمام عرب ملکوں نے مل کر جو چندہ اکٹھا کیا وہ بھی 7,68,000 جنوبہ سے تجاوز نہیں کر سکا۔ ایسی صورتحال میں بھلا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ فلسطینی عوام جو ایک عرصے تک غاصب برطانوی فوجوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے ہیں، اور جنہیں اپنے ہی عرب اور مسلم بھائیوں کی جانب سے محرومی اور بے رخی کا سامنا ہے، تو وہ بھلا ایسے تربیت یافتہ اور مسلح یہودیوں کا مقابلہ کیوں کر سکتے تھے؟ اور خاص طور پر اس وقت جب کہ ان یہودیوں کو دنیا کے بڑے اور طاقتور ممالک کی پشت پناہی بھی حاصل ہو۔ تقسیم فلسطین قرارداد نمبر 181 کے نفاذ کے بعد کی صورتحال۔ تقسیم کی قرارداد 181 کے نفاذ کے بعد فلسطینی عوام نے اپنی جان، اپنی زمین اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیاری شروع کر دی، اپنے ملک کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دوسری طرف برطانیہ نے 15 مئی 1948 تک اپنی انتداب حکومت ختم کرنے، اپنی فوجوں اور دیگر انتظامی افسران کو واپس بلانے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح اس نے فلسطین کو وہاں کے باشندوں کے حوالے کر دیا اور انتداب حکومت کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گئی، جسے اس نے 30 سال قبل یہودیوں کی آبادکاری اور ان کے مفاد کے تحفظ کے پیش نظر نافذ کیا تھا۔ آخر اب برطانیہ کے یہاں باقی رہنے کا کیا جواز تھا؟ اس نے اپنے مہم کو کامیابی کے ساتھ پورا کر لیا تھا۔ یہودی سرزمین فلسطین کو اپنا قومی وطن بنانے کے لیے پوری طور پر تیار ہو گئے تھے۔ جس روز برطانیہ قدس میں داخل ہوا تو اس وقت یہودیوں کی تعداد صرف 50,000 تھی، اور آج ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ وہ فلسطین کے زرخیز علاقوں پر قابض تھے۔ ان کے پاس تربیت یافتہ مسلح فوج تھی جو کسی بھی وقت زمام اقتدار کو سنبھالنے کے لیے تیار تھی۔ ملک کی اقتصادیات پر ان کا قبضہ تھا۔ تمام تر بڑے پروجیکٹ ان کے ہاتھ میں تھے۔ تمام تر مالی و تجارتی ادارے اور مقامی بازاروں پر ان کی اجارہ داری تھی۔ مثال کے طور پر شہر قدس میں 5,210 دکانیں تھیں، جن میں 2,313 دکانیں عربوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کی تھیں، اور 2,790 دکانیں یہودیوں کی تھیں۔ وہاں 44 بیکریاں تھیں، جن میں سے 31 کے مالک یہودی تھے۔ تمباکو کی 24 دکانوں میں سے 19 دکانیں یہودیوں کی تھیں۔ 19 مالی اداروں اور بینکوں میں 14 ان کے قبضے میں تھیں۔ 99 کتاب کی دکانوں میں سے 55 یہودیوں کی تھیں۔ بلڈنگ مٹیریل کی 24 دکانوں میں 30 ان کی تھیں۔ 62 پراپرٹی کمپنیوں میں سے صرف 2 عربوں کے پاس تھیں۔ مختلف قسم کے سامان اور مشین تیار کرنے والی 55 کمپنیوں میں عربوں کے پاس صرف 1 کمپنی تھی۔
کاشتکاروں کے آلات، کھاد تیار کرنے اور آبپاشی کے سیٹ تیار کرنے کی 6 فیکٹریوں میں سے 5 پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ یہودیوں کے پاس پوٹاش، کیمیکل اور ادویہ تیار کرنے کی 16 فیکٹریاں، سگریٹ بنانے کی 3 فیکٹریاں